حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت 18 ذی الحج ہے۔ کون عثمان جنہوں نے ہر مقام پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع فرمائی، آپ کی ہر ادا کو ادا سمجھ کر، سنت سمجھ کر اپنایا۔ کون عثمان جن کے حسن و جمال کی بات کرے، جن کے شرم و حیا کی بات کرے، ان کے اخلاق کی بات کرے، ان کے کردار کی بات کرے، کس کس پہلو کی بات کرے، ہر پہلو ہی آپ کا نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کے حسن و جمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کا حسن و جمال کیا تھا سنیے۔ حضرت اسامہ بن زید، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن کے اندر مجھے گوشت دیا اور گوشت دے کر ارشاد فرمایا، اے اسامہ جاؤ حضرت عثمان غنی کے گھر میں دے کے آؤ۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ گوشت لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچا، اور فرماتے میں نے دیکھا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں جب میں نے گوشت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کی یہ رسول اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، حسن و جمال کو دیکھا، میں ایک نظر حضرت عثمان غنی کو دیکھتا، ایک نظر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ دونوں میں سے زیادہ ہنسی کون ہے، دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں تاخیر ہو گئی، واپس آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ جب میں واپس پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے اسامہ تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ تاخیر سے آنے کی وجہ حضرت اسامہ کہتے ہیں ابھی میں بیان کرنے والا ہی تھا، ابھی میں بتانے والا ہی تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے اسامہ میں خود بتاؤں تم تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اسامہ میں خود بتاؤں تم تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ لیٹ آنے کی وجہ میں بیان کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اے اسامہ تم تاخیر سے اس لیے واپس آئے ہو، لیٹ اس لیے واپس آئے ہو کہ جب تم میری صاحبزادی کے گھر میں موجود تھے تم ایک نظر عثمان غنی کو دیکھ رہے تھے اور ایک نظر میری نور نظر حضرت رقیہ کو دیکھ رہے تھے۔ اے اسامہ تم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے دونوں میں ہنسی کون ہے، دونوں میں خوبصورت کون ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس وحدہ لا شریک کی قسم ہے جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے لیٹ آنے کی وجہ یہی تھی کہ میں ایک نظر حضرت عثمان غنی کو دیکھ رہا تھا، ایک نظر حضرت رقیہ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے کیا کہنے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے کیا کہنے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں سمجھداری سے عرض کر رہا ہوں، حضرت اسامہ کہتے ہیں ابھی میں بتانے ہی والا تھا، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں لیٹ کیوں آیا ہوں، تاخیر سے کیوں آیا ہوں۔ رسول اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا اے اسامہ میں بتاؤں تم تاخیر سے کیوں آئے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبریں عطا فرما رکھی ہیں۔ قرآن اس بارے میں شاہد ہے، قرآن اس بارے میں گواہی دیتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ ایسے نبی ہیں جو غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں فرماتے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب نبی ہوتا ہی وہ ہے بھائی، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو۔ نبی کا معنی یہ ہے کہ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو۔ اس لیے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہمارا تو یقین یہ ہے، ہم تو یقین بالیقین یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا سارا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔